جو اصل میں دل ہے وہ بلوچستان ہے، جہاں سے آپ کو سارا سروائیول ملتا ہے، جہاں سے ملک کا خون سارے پورے ملک میں دوڑتا ہے. یہ اس علاقے کو اور گلگت بلتستان کے علاقے کو پاکستان سے جدا کر کے پاکستان کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں آپ کے جرنیل کور کمانڈر جن کے اثاثے باہر ہیں. تو ہمیں اچھا ان کا حصہ نہیں بننا، ہمیں بلوچستانیوں کی آواز بننا ہے اور ہمیں ڈیمانڈ کرنا ہے کہ اب حیا کرو، یہ تو تمہاری اپنی مائیں بہنیں ہیں، ان کے کپڑے کیوں تم نے پھاڑے اچھا ہیں؟ زارا سسٹر میں ایک چھوٹی بات کروں گا. ٹھیک ہے، آپ نے بڑا اچھی بات کی ہے کہ ہم نے بلوچستان کے لیے اوورسیز نے کچھ کرنا ہے، کوئی تحریک بنانی ہے. میں چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا پلیز. سب سے پہلے PTIoverseas.com، یہ ہمارے عمران خان نے یہ ریکویسٹ کی ہے. 8 فروری تک ہم نے اس پہ کام کرنا ہے. 8 فروری کے بعد پھر اگر آپ کوئی کسی کے لیے بھی تحریک کی بات کریں گی یا فنڈنگ کی، تو پھر 8 فروری کے بعد 8 فروری تک ہم نے زوم ان کرنا ہے صرف اور صرف PTIoverseas.com. میں ریزن آپ کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، چودھری بھائی کی، عنایت لالا کی، کامران بھائی کی، ہم سب کی، مگر جب ہمارا مرشد باہر نکلے گا نا، اس کی ایک آواز ہمارے لاکھ لوگوں سے زیادہ وزن رکھتی ہے. تو پہلے ہم مرشد کو آزاد اگر کر دیتے ہیں نا، 90% ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس کی ایک آواز پہ پوری دنیا لبیک کہتی ہے. ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتی ہیں سسٹر؟ بالکل ایگری کرتی ہوں، لیکن اس وقت جو ظلم ہوا ہے، اگر اس وقت ان کے زخموں سے خون اور اگر ہم لوگ ان کے لیے ہمدردی کریں گے سسٹر میں ایک بات کرتا ہوں، دیکھو جب اس آپ وقت لڑائی ہمیں کرتے ہیں، چلیے آپ موومنٹ نہ چلائیں، لیکن اس کے لیے ان کے لیے آواز تو اٹھائیں نا. لیٹ دیکھو میں آواز اٹھاتا ہوں. ایک وقت پہ دیکھو جب آپ کسی کے ساتھ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کرکٹ کھیل رہے ہو نا، تو وکٹیں ہوتی ہیں سامنے، آپ وکٹوں پہ ہی بال کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ فٹ بال کھیل رہے ہو نا، تو وہاں پر ایک گول ہوتا ہے، آپ اس میں گول میں آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. اگر آپ فائٹنگ کرے ہو تو آپ کے پاس ایک بارڈر ہوتا ہے، اس پہ آپ ٹارگٹ کرتے ہو. تو ابھی ایموشنل میں ہم نے ڈائیورٹ نہیں ہونا، ہم سب کے دل دکھتے ہیں. مگر میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، خان صاحب اگر ایک دن بھی باہر نکلتے ہیں نا، یہ جتنی آپ باتیں کر رہے ہیں نا، اس سے 1000% اس کی ایک گھنٹے کی بات نا فائدے مند ہوگی. تو پلیز کانسنٹریٹ کریں خان کو نکالنے کے لیے. لیکن ایک تو آپ کو پاکستان رہے گا تو الیکشن رہیں گے نا، اور پاکستان سسٹر رہے گا تو سسٹر سیاستدان رہیں گے نا. سسٹر 1 منٹ سسٹر، ہماری آپ کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ میری پیاری پاکستان کو بہن زخمی کر رہی ہے. میری پیاری بہن آپ اپنے آپ کو کنٹرڈکٹ کر رہی ہیں. ادھر آپ کہہ رہی ہیں کہ فنڈنگ بلوچستان کے لیے کرو، ادھر آپ کہہ رہے ہیں جرنیل غدار ہے، ادھر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان نہیں رہے گا. اگر پاکستان آپ کو پتہ نہیں رہے. میں نے آپ کو پہلے نہیں پلیز نہیں ان کی آپ طرف سے بات شور کا بہت ہو رہا ہے، پلیز ان کا میوٹ لگوا دیں. شور بہت ہو رہا ہے، ہم لوگ انڈرسٹینڈ نہیں بات کر سک رہے. جی زارا سسٹر آپ میوٹ لگا لیں پلیز. ٹھیک ہے، آپ میوٹ لگا لیں. آپ بڑی رسپیکٹیبل ہیں ہمارے لیے، آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. پلیز آپ تھوڑا سا میوٹ لگا دیں کیا کیونکہ جی آپ میوٹ لگا لیں تو باقی لوگ بھی سن سکتے ہیں نا ہماری بات. بھائی میں بات کر سکتا ہوں؟ جی لالا آپ بات کریں، لالا آپ سینئر، آپ بات کریں. اچھا بسم اللہ بھائی ذرا سنیے، پوری تفصیل بسم سنیے. اللہ بسم اللہ. میں ٹچ کرتے جاؤں گا جلدی ختم کرنے کے لیے، اتنا وقت ہوتا نہیں ہے. دیکھیں یہ مسئلہ شروع ہوا تھا 1972 میں 73 میں بھٹو صاحب کی حکومت تھی. یہ جو بلوچستان پر یلغار ہوئی تھی، وہاں اس وقت سے لے کر آج تک لوگ مسنگ پرسن بن رہے ہیں اور ان کے مسخ شدہ لاش ملتے ہیں، اور ایک گھر کے 5 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. خواتین کی انہوں نے وہ کچھ بے عزتی کی ہے جو آج تک اس وقت جو ہو رہا ہے خواتین کی بے عزتی، یہ سب سے بڑی بات ہے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہی ہے. دیکھیں بلوچستان میں تو ہو رہی ہے، وہ تو عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو پنجاب میں سب کچھ ہو رہا ہے، عوام خاموش ہے. یہ خاموشی کا کیا توڑ ہے آپ کے پاس؟ میں یہی ہر وقت کہتا ہوں، ہر وقت کہ خدا کی قسم یہ لوگ اتنے بہادر نہیں ہیں. اگر آپ لوگ صحیح معنوں میں نکل آئے تو یہ 10-12 گھنٹے کا گیم ہے. اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عمران خان آئے گا، عمران خان کب آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ عمران خان آئے گا؟ عمران خان کے آنے کو فی الحال بھول جائیے جب تک یہ چیف جسٹس موجود ہے، جب تک یہ تمہارے ہائی کورٹس کی چیف جسٹس موجود ہے، جب تک آپ کا چیف الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر موجود ہے، جب تک آپ کی FIA پولیس موجود ہے، جب تک آپ کی یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، یہ سب کے سب اس کے دشمن ہیں. تو آپ کس طریقے سے اس کو لے کے آئیں گے؟ الیکشن آپ کو لڑنے نہیں دیا جائے گا، باہر نکلنے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ عمران خان کو کیسے لائیں گے؟ وہ طریقہ ہمیں سمجھائیے جو ہم روز کہتے ہیں کہ عوام کو شرم آنی چاہیے. ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم سری لنکن سے بھی نیچے گیا گزرا قوم ہے، ہم صومالیہ ایتھوپیا سے بھی نیچے گئے گزرے لوگ ہیں.
کہ وہ اپنے آواز کے لیے اٹھ سکتے ہیں، ہم نہیں اٹھ سکتے. یار خدا کے بندو، 12 کروڑ سے اوپر کا صوبہ ہے پنجاب، 12 کروڑ سے اوپر. خدا کی قسم اس میں سے اگر صرف 0.001% لوگ بھی نکل آئے تو ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. ہم یہی کہتے ہیں روز ہر لوگ آپ لوگوں کے ساتھ. ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی الیکشن پر اعتبار نہیں ہے، کسی قانون پر اعتبار نہیں ہے، کسی آئین پر اعتبار نہیں ہے. وہ آئین آپ کا اڑ چکا ہے. یعنی 2022 مئی کو آپ کا 2023 مئی کو 14 مئی کو آپ کا آئین اڑ چکا ہے. آپ کی سپریم کورٹ کی بینچ نے فیصلہ کیا الیکشن کا، وہ آپ نے نہیں کیا. 90 ڈیز آرٹیکل 44 میں جا کر دیکھ لیجئے کہ آپ 1 گھنٹہ بعد بھی نہیں کر سکتے. اگر 1 گھنٹہ بعد بھی آپ کریں گی تو آپ نے آئین توڑ دیا، آپ کا آئین ٹوٹ چکا ہے. اور اس کے بعد ابھی جو نیشنل اسمبلی کا ہے، آپ کے 9 اگست کی سے حساب لگائیے اور آج دیکھیے آپ اس ملک بے آئین سرزمین میں رہتے ہیں. تو اس کا مقابلہ عوام نے کرنا ہے. عوام نے ان کا اگر مقابلہ نہیں کیا، خدا کی قسم یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور ان کے اولاد کے غلام آپ رہیں گے. پہلے ان کے غلام تھے، اب آنے والے وقتوں میں ان کے اولادوں کے آپ غلام رہیں گے. اور اسی طرف جا رہی ہے بات. عمران خان نے کرنا تھا 27 سال اپنی زندگی کے خوبصورت ترین جو وقت تھا وہ اس نے اس پاکستان کو دیا. میں کہتا ہوں کہ اس کو دینا ہی نہیں چاہیے. اگر میری مرضی ہو، آپ مجھ سے پوچھے تو خدا کی قسم میں کہوں گا کہ میں اس دن خوش ہوں گا جس دن عمران خان یہ ملک چھوڑ کے جائے. اور چھوڑ کے جائے پھر آئے گا خمینی کی طرح، لیکن اس قوم میں بھی احساس ہوگا کہ ہم سے زیادہ بے غیرت قوم دنیا میں پیدا نہیں ہوئی. یہ حقیقت ہے. اس سے آپ جدھر بھی آگے پیچھے باتیں کرتے رہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب تک ان لوگوں میں غیرت، ہم لوگوں میں غیرت نہیں آئے گی، زبردست، ہم نکلیں گے زبردست. نہیں. جی یہ لالا کچھ نہیں دے ہونے دے ایکسیلنٹ، والا. زبردست لالا آج کی اچھا بات یاد رکھیے اور ایکسیلنٹ لالا. انشاءاللہ وقت آئے گا آپ یاد کریں اچھا گے. خالد اوسی بھائی بھائی اس کو پہ ٹائم جواب دے دیں دیں گے. پلیز. 1 منٹ جی پلیز، میں نہیں سارے لالا میوٹ کے کریں. سیکنڈ کرتا ہوں. میں یہ صرف جی بات آپ نے اگر خالد کرنی نہیں محمود تو میں بھائی بڑی پڑھتا ہی دیر نہیں. سے ریکویسٹ کر رہے تھے، خالد محمود کو بات کرنے دیں، پھر اوسی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی جی خالد جی بھائی. کریں کریں. جی جی خالد بھائی. جی بی ایف ٹی بھائی بہت شکریہ. میں نے 3 زبانوں میں ریکویسٹ کی ہے، پشتو، انگلش اینڈ اردو. اچھا تو مجھے 6 آتی ہیں، 6 زبانیں آتی ہیں، وہ 3 باقی بھول گئے آپ. ایک میں کریں گے، ہم جواب دیں گے ماشاءاللہ. خالد بھائی لالا خیر دے، مہربانی لالا، مہربانی. میں جس کو کہتے ہیں نا کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، لالا عنایت اللہ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. لیکن یہاں پر موقف بیان کرنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. لالا ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ ڈس ایگری ہوں، بی ایف ٹی بھائی ہو جائے، مدثر بھائی ہو جائیں، خرم بھائی، یا کوئی بھی میرے ساتھ ڈس ایگری کر سکتا ہے. ہر بندے کا اپنا حق ہے. لیکن میں صرف ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے تو وہ اس وقت الیکشن میں ہے. میں اس بات کے اوپر بالکل منوہن سے یقین کرتا ہوں کہ پاکستان ایک سرزمین بے آئین. سرزمین بے آئین کا مطلب پاکستان ایک جنگل کی مانند ہے، اور جنگل میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہوتا. طاقتور کمزور پر حاوی ہوتا ہے، اور جسے چاہے وہ چڑھ دوڑ کر کھا جاتا ہے، پی جاتا ہے، جو مرضی کر دے. لیکن پاکستان اس وقت ایک جنگل کی مانند ہے، اور پاکستان میں کسی قسم کا نہ کوئی قانون ہے، نہ عدالتیں اپنے فیصلے صحیح کر رہی ہیں، نہ کچھ. لیکن اپنا موقف بیان کس طرح کیا جائے گا؟ کہ میں جس طرح کروں کہ مثال کے طور کے اوپر میں پاکستان تحریک انصاف کا ٹیگ اپنے ساتھ سے ہٹا دوں اس وقت. کیوں کہ میری وجہ سے اگر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر کوئی اور مشکل آ جاتی ہے، یہ لوگ دوربین لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں گے یہ کہ ہم تحریک انصاف کو بدنام کرنے کی کوشش کریں، کیا کریں گے یہ کہ ہم خان صاحب کے اوپر مزید سختیاں کریں، کیا کریں گے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو مزید اذیتوں کا نشانہ بنایا جائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ میں تو ہر وقت یہ کرتا ہوں. میں آج پھر ابھی اسی بروڈ کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ لالا آپ اس قوم کو جگا رہے ہیں، آپ اس قوم کو جگا رہے ہیں جو قوم اپنی جیب سے پیسے دے کر 15 گھنٹے آٹے کی لائنوں میں لگ کر بیکاریوں کی طرح بھیک مانگ مانگ کر اپنی غیرت کو ٹکا ٹوکری کے حساب سے رکھ کے، اپنی غیرت کو اپنے پاؤں تلے روند کر
6 کلو آٹا لینے کے لیے 15 گھنٹے لائن پر لگتی ہے. آپ اس قوم کے ضمیر کو جو جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. لالا اس پاکستان کی قوم میں، پاکستانی قوم میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن اس قوم میں انقلاب کے، بغاوت کے جراثیم ہی نہیں ہیں. میں اپنے پاکستانی سٹیزن ہونے کے، میرا موقف جو ہے وہ تحریک انصاف کا موقف نہیں ہے. میرا موقف، میں اپنا موقف خود بیان کر رہا ہوں جو کہ پاکستان کا ایک سٹیزن ہوں، پاکستان کا شہری ہوں، اور مجھے میرا جمہور، میرا آئین یہ اجازت دیتا ہے. اگر پاکستان میں کسی وقت یہ آئین اور یہ جمہور ہو تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آتا. مجھے پاکستان میں نہ قانون نظر آتا ہے، نہ آئین نظر آتا ہے، نہ جمہور نظر آتا ہے. اگر ہوتا تو آج ہم سراپا احتجاج ہوتے تو ہماری حفاظت کی جاتی، نہ کہ ہمارے اوپر سیدھی گولیاں برسائی جاتی. اگر قانون اور جمہوریت پاکستان میں ہوتی تو ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو بے آبرو نہ کیا جاتا. اگر جمہوریت ہوتی پاکستان میں، یا جمہور ہوتا، یا کسی قسم کا آئین ہوتا، تو آج عمران خان پابند سلاسل نہ ہوتا، اور دنیا کا پاکستان کا سب سے بڑا لٹیرا آج عدالتوں کی چھتر چھایا میں، عدالتوں کے غلاف میں لپٹ کر، ججز کے کالے کوٹ میں لپٹ کر پروٹوکول کے تحت پاکستان میں نہ آتا. عدالتوں نے بھی اپنا آپ ننگا کر دیا، پاکستان کے جرنیلوں نے بھی اپنا آپ ننگا کر دیا. یہ میرا موقف ہے. میں ایز خالد محمود پاکستانی سٹیزن یہ اپنا موقف دے رہا ہوں. اس کو تحریک انصاف کا موقف نہ سمجھا جائے. پاکستان کی قوم میں بالکل لالا جراثیم نہیں ہے کہ وہ انقلاب کی جانب بڑھ سکے. پاکستان کی قوم میں وہ جراثیم ہی نہیں ہے، ان کی وہ غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ سکے. ہاں، وہ اٹھیں گے تو بھیک مانگنے کے لیے ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو وڈیروں کے در کے اوپر جا کر خیرات مانگنے کے لیے اٹھیں گے. وہ اٹھیں گے اور نکلیں گے تو کسی نہ کسی وڈیرے کے چاپلوسی کرنے کے لیے وہ نکلیں گے، لیکن اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلیں گے. وہ غلامی کے لیے نکلیں گے، اپنے بچوں کو غلام بنائیں گے اور اپنے آنے والی نسلوں کو غلام بنائیں گے. وجہ یہ ہے کہ جراثیم نہیں ہے. اگر اس قوم میں جراثیم ہوتے تو جس وقت لیاقت علی خان کو گولیوں سے چھلنی کیا گیا تھا، یا فاطمہ جناح کے اوپر غداری کے تمغات پر ان کے اوپر سجائے گئے تھے، الزامات لگائے گئے تھے، اس وقت یہ قوم نکل آتی. اس وقت بھی نہیں نکلی تو ڈاکٹر قدیر کے وقت نکل آتی. اس وقت بھی نہیں نکلی، ذوالفقار علی بھٹو کے وقت نکلتی. کہیں نہ کہیں تو اس کو نکلنا چاہیے تھا نا لالا. آج تک یہ قوم نہیں نکلی. پاکستان کی گلیاں، پاکستان کی نالیاں خون سے سرخ کیوں نہیں ہوئی آج تک؟ امام بھی موجود ہے، انقلاب کی اذان بھی ہو چکی. اب صرف ان کو اقامت کی نہیں ہے. اذان کا میرا مقصد کیا ہے؟ انقلاب کی اذان ہو چکی، امام جیل میں موجود ہے، اذان خیبر پختونخوا نے دے دی. انہوں نے صرف صفیں سیدھی کر کے اقامت کہنی ہے. پنجاب نے اقامت یہ کہہ دیں، اگر اقامت یہ کہہ دیں تو خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں دوسرے دن آپ انقلاب لے لیں. لیکن کون کہے؟ یہ نکلتے نہیں ہیں. اگر اسی طرح کے رویہ رکھا جاتا، اسی طرح کا سسٹم رکھا جاتا، تو آج کہیں ہم کسی مندر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے، یا کسی گرجا گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے، یا کسی نہ کسی کلیسے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے، کہیں نہ کہیں پنجا صاحب کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے، کسی گردوارے کے باہر بیٹھے ہوئے ہوتے. کیوں کہ ہمیں پاکستان نہ ملتا. پاکستان جس وقت ملا تھا وہ بھی لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی گئی تھیں. اپنے بچوں کو نرم اور گرم بستروں میں سلانے والے، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کی عزتیں محفوظ کرنے والوں سنو. اگر آج نہ نکلے تو کل اس سے زیادہ نقصان کرنا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے. کل ہو سکتا ہے آپ کو راہ میسر نہ ہو. کل ہو سکتا ہے آپ کو تعین کرنے والا، وہ لیڈر منزل کا تعین کرنے والا نہ ملے، اور پھر آپ کا نکلنا بیکار ہوگا. کل تل ملاؤ گے، کل ایڑیاں رگڑو گے، لیکن کل پھر موقع جب چلا گیا تو پھر ہاتھ نہیں آئے گا. خدا کا واسطہ ہے. لیکن میں ویسے بیکار یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، بس بھونکنا ہمارا کام ہے، ہمیں یہ بس اور کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ اتنے بے غیرت اور ضمیر فروش ہو چکے ہیں، یہ اتنے آلسی ہو چکے ہیں کہ ان کی غیرت نام کا ان کے اندر کچھ مادہ ہی نہیں ہے. میں بے غیرت کہوں گا، بشمول میں خود بے غیرت، میں سب کہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جس قوم کا لیڈر پابند سلاسل ہو،
ان کے کینڈیڈیٹس، ان کے امیدوار اٹھائے جا رہے ہوں. ووٹ تم کس کو دو گے؟ ووٹ رکھو اپنے پاس اور گھروں میں گھسو، چوڑیاں خریدو بازاروں سے اور اندر بیٹھ جاؤ. چوڑیاں تم پہنو، چادریں پہن کر اندر بیٹھ جاؤ. اس سے بڑا اور غیرت کا ثبوت کوئی نہ ہوگا. اگر جان ہی بچانی ہے تو پھر تم اس طرح کرو، اندر بیٹھو، چوڑیاں پہن لو اور بس عورتوں والے کام تم کرو اور عورتوں کو نکال دو باہر کہ وہ کام کر کے تمہیں کھلائیں، کیونکہ اسے کہتے ہیں صحیح بڑوا گیری. اور آپ اس طرح کرو. جی اوور ٹو یو لالا. جی خالد بھائی، تھوڑا سا میں اس پہ بات کو دوسرے اینگل سے لے کے جاؤں گا. لالا آپ ہی کی طرف آتے ہیں. لالا دیکھیں، ہمیں جو لفظ ہے نا انقلاب، ٹھیک ہے نا، ریولوشن، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی گفتگو میں یا اپنی تقریروں میں ہمیں یہ لفظ استعمال، معذرت کے ساتھ سارے بھائیوں کے ساتھ، ہمیں انقلاب کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انقلاب جو نظام موجود ہوتا ہے اس کی ضد کا نام ہوتا ہے انقلاب. ٹھیک ہے، یعنی آپ سسٹم، آپ ایک اینٹی سسٹم متعارف کرواتے ہیں اور اس اینٹی سسٹم کو بزور طاقت آپ انسٹال کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ ریولیوشن. ٹھیک ہے، آپ جو باتیں ہم کرتے ہیں نا، ہم ریفارمر ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں موجودہ ہی بلڈنگ ہے، اسی کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ایک چیز ہوگی. دوسری، جب ہم کہتے ہیں نا لوگ نکلتے نہیں، تو آپ کہتے ہیں آزادی. ٹھیک ہے، آزادی کے لیے کسی کا قابض ہونا آپ پہ لازمی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں نا ہم نے آزادی لینی، کس سے آزادی لینی ہے آپ نے؟ پہلی تو یہ ڈیفائن کریں گے کس سے آزادی. تو اس کا مطلب ہے کہ نظام تو پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی فوج ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک قابض فوج ہے ہمارے اوپر جو بیرونی ایجنڈا لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں بلیک اینڈ وائٹ کے اندر، آپ نے اگر بیانیہ اپنا بنانا ہے، اپنے میسج کو موبلائز کرنا ہے، آپ کے میسج کے اندر ڈویلٹی نہیں ہونی چاہیے. بلیک اینڈ وائٹ کلیئر کٹ میسج ہونا چاہیے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. نو میں ہوا آپ ہم سب بھاگے جی. ٹھیک ہے جی، ہم نے کہا جی، میں لالا آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، یہ جو فرینچ ریولوشن آیا تھا نا، جس وقت عوام کے ایک گروہ نے یہاں پیرس کے اندر ایک جیل تھی بسٹیل. ٹھیک ہے، اس پہ وہاں گولہ بارود بھی رکھا جاتا تھا. اس پہ حملہ کر دیا عوام کے ایک جتھے نے، جسے آپ جتھا کہتے ہیں، جتھے نے اس پہ حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد انہوں نے جیلر کا سر کاٹ دیا. سر کاٹ کے انہوں نے نیزے پہ لگا کے انہوں نے پیرس کی گلیوں کے اندر اس کو گھمانا شروع کر دیا. اور وہاں پہ جتنے قیدی تھے، ان میں زیادہ تر سیاسی قیدی تھے. اس زمانے کے، اس وقت کے، اس بادشاہت کے نظام کے جو مخالف لوگ تھے، وہ یعنی اس طرح کی سیاست تھی. ظاہر ہے وہاں پہ ڈیموکریسی نہیں تھی، آج کل ماڈرن سینس میں پولیٹیکل پریزنر ہم نہیں ان کو کہہ سکتے، لیکن قیدی تھے، وہ چھڑا لیے. اس کے بعد کیا ہوا لالا؟ اس کے بعد آپ جیسے انٹلیکچوئل نے، اس کے بعد ہمارے محترم عمران خان جیسے انٹلیکچوئلز نے اس کو ویلیڈیٹ کر دیا. انہوں نے اس کو خلاقی قرار دے دیا، اس کو قانونی قرار دے دیا کہ ایک قوم جب اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے سامنے کھڑا جو ظلم کے مبنی نظام ہوتا ہے، اس کو تلوار سے یا نیزے سے یا اس سے ختم کرنا جائز ہے. میری بات سمجھیں آپ؟ یعنی آپ کو پھر اس تشدد کو لیگلائز کرنا پڑے گا، آپ کو اس تشدد کو آن کرنا پڑے گا، آپ کو اس تشدد کے پیچھے ایک مارل، ایک پولیٹیکل، ایک فلسفیکل دیوار کھڑی کرنی پڑے گی. میری بات اب سمجھ رہے ہیں نا؟ پھر یہ نہیں ہے کہ ہم نے جی وہ کور کمانڈر گھر میں ہم نہیں گئے نیچے جی، ہم تو پاک فوج ہمیں چاہیے جی، ہماری بڑی عظیم مسلح فوج ہیں جی، ہم تو جناب گئے نہیں ادھر، ہم نے نہیں کیا جی، یہ کسی نے نہیں. پھر آپ کو سٹینڈ لینا ہے کہ جنہوں نے کیا ٹھیک کیا، کیونکہ یہ ایک غیر ملکی قابض فوج ہے. اس غیر ملکی جہاں یہ اس سرزمین پہ رہے گی جہاں ہم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک تو جب آپ نے سسٹم کو میرے بھائی تبدیل کرنا ہے، آپ کا بیانیہ بالکل تبدیل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے 9 مئی ہوا آپ کے سامنے تھا، زمان پار سے خان صاحب نے خود کہا سب کو چلے جائے. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے ڈنڈے ہی کھانے ہیں نا، آپ کو ڈنڈے ہی ماریں گے. آپ جب ایک ایسی، آپ کا بیانیہ بالکل کلیئر کٹ ہونا چاہیے، آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر کٹ ہونے چاہیے، آپ کی آزادی کی ڈیفینیشن کلیئر کٹ ہونی چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایجنٹ ہے، ان کو ہم نے ایلیمینیٹ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے. اس کے بعد جناب آپ کی موومنٹ جو ہے وہ آگے جا سکتی ہے. اوور ٹو یو لالا. اچھا ایک منٹ، یہ خرم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے تھے لالا، پھر آپ بات کریں. خرم بھائی، اور خرم بھائی کے بعد حسین مراد. جی سب سے پہلے السلام علیکم ساروں کو.
कीप इट और शॉर्ट भाई, नीचे थोड़े और भी क्वेश्चन है खुरम भाई, आप काफी वेट कर रहे थे, पर प्लीज कीप इट शॉर्ट। थैंक यू मेरा भाई। ठीक है मैं बस 3-4 मिनट लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी मैं बात जो इनायतुल्ला भाई ने की और एक जो बहन थी वो चली गई, मेरे ख्याल से अब नज़र नहीं आ रही, हाशमी उनके नाम के आखिर में आता था, उनके बारे में बात करूँगा, फिर काशिफ भाई की और फिर ना औसी भाई के बारे में। अच्छा, जो इनायतुल्ला बात कर रहे हैं ना, मैं उनकी बात से 50% एग्री करता हूँ और 50% को निकलना पड़ेगा, बिल्कुल यही बात है। क्योंकि आपको जो नज़र आ रहा है, चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, कि जैसे आज बलूचिस्तान के लोगों के साथ किया गया, और जो लोग जमा करवा रहे हैं अपने नॉमिनेशन पेपर, उनके पेपर लेके फाड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पुलिस वाले, डीपीओ वाले उनको नहीं अपने ना नॉमिनेशन पेपर फाइल करने दे रहे। तो इसके लिए तो आवाम को रद्दमल देना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंडली जो बात है, काशिफ भाई ने बात की है ना, जो कि हमारी आवाम पे काफ़ी पाकिस्तानियों पे उन्होंने नेगेटिव कमेंट्स किए हैं, तो मैं इससे एग्री नहीं करता, ठीक है। यानी कि हमारी हिस्ट्री जो है, ठीक है, 17 साल पुरानी है। जो कौमों में जो इनकलाब आए हैं, जो उसी भाई भी बात कर रहे थे, इस टेक्स टाइम, ठीक है। तो लोग नहीं निकलते, मैं इससे एग्री नहीं करता। लोग निकले थे, जब इमरान खान को बाहर निकाला तो किसी ने कॉल नहीं दी थी, वो लोग खुद बाहर निकले थे, कराची में निकले थे, लाहौर में निकले थे, पिंडी में निकले थे, हर जगह लोग निकले थे, ठीक है। लोगों को शऊर आ रहा है आस्ता आस्ता, और इमरान खान की बदौलत ही आ रहा है। तो ये लोग अपना हक इंशाल्लाह लेके रहेंगे, और पाकिस्तानी कौम बड़ी रिजिलियंट कौम है, और इसमें ऐसी कोई बात नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तानी कौम सारे बगारत हैं, या ऐसी वैसी बात नहीं है। कौमों को जब आप इनकलाब आता है तो 2-3-4 दिन में इनकलाब नहीं आता, इट टेक्स टाइम, ठीक है। क्योंकि आपका पूरे क्या कहते हैं, कौम का जो कंसेंसस होता है वो सेम होता है, उसके बाद फिर इनकलाब आता है जब मेजॉरिटी होती है, तो उस तरफ हम निकल पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, आप देखेंगे पिछले 2 सालों में वो कहाँ से कहाँ पे पीक कर गई है, ठीक है। मोर देन 80% चली गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये कौम निकलेगी, और ये करेंगे, इसके लिए इनको खुद निकलेंगे आस्ता आस्ता। जो हम लोग बैठे हुए ये बातें कर रहे हैं कि कौम को निकलना चाहिए, ये आस्ता आस्ता इसका फल मिलेगा। और हमने देखा भी है पास्ट में कि जब इमरान खान को निकाला तो लोग निकले, और उसके जलसों में लोग आए, उसने इतने बड़े बड़े जलसे किए आफ्टर, क्या कहते हैं उसको, जब निकाला था। तो इंशाल्लाह ये कौम निकलेगी। और सेकेंडली बात यही है कि या तो फिर अब ये होगा, या तो एक सॉफ्ट कू होगा, या तो फिर एक ब्लडी कू होगा, इन दोनों में से एक बात होगी। या तो फिर इलेक्शन के ज़रिए हम आएंगे, अगर इलेक्शन के ज़रिए इनको रोका गया आवाम को, तो जो मैंने जो हिस्ट्री पढ़ी है, जो रेवोल्यूशंस पढ़ी हैं फ्रांस की, ईरान की, तो फिर हम उस तरफ जाएंगे। क्योंकि जब लोगों की एक मेजॉरिटी एक साइड पे हो जाए, तो आप इसको इतना बंद नहीं कर सकते। पहले पाकिस्तान की तारीख में मेरा नहीं ख्याल कि इतना पॉपुलर लीडर आया हो। भुट्टो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता भुट्टो की तारीख कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में 100% वो इतना पॉपुलर नहीं था जितना इमरान खान आज पॉपुलर है। तो लोग निकलेंगे इंशाल्लाह। अगर इन्होंने इलेक्शन में कुछ करने की कोशिश की, कुछ और चीफ जस्टिस ने कोशिश की, या इस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की, तो लोग फिर इसका फॉल आउट आएगा। और वो जो फॉल आउट आ रहा है, आप देख रहे हैं कि हर अखबारों में, हर जगह पे चीज़ें चल रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे भी। तो इंशाल्लाह आप पॉजिटिव रहें, और पाकिस्तान की कौम को नेगेटिव कमेंट प्लीज़ ना करें। थैंक यू जी। हसनैन मिर्दाद, वेलकम जी। सॉरी आपने काफी वेट किया। कोई मसला नहीं। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को मेरी तरफ से। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैं आपकी ब्रॉड पे काफ़ी ज़्यादा आता होता हूँ, मैं सुनता भी होता हूँ, बिग कॉन्वर्जेशन रिस्पेक्ट। सुनता भी होता हूँ। ये मैंने भी तस्वीर लगाई हुई है, ये हमारे घर की है, ये मेरा चाचा है। रावलपिंडी में हम अच्छा 1 सेकंड, 57। आबिद भाई अगर आप सुन रहे हैं, इनको मेन स्क्रीन पे ले आए तो हमें तस्वीर क्लियर नजर आएगी। आबिद भाई अगर आप सुन रहे हैं, प्लीज इनकी स्क्रीन को मेन, जी अब बताएं, आप कंटिन्यू करें। ये मेरे चाचा हैं, ये हम इलेक्शन के लिए NA 57 रावलपिंडी से आज गुफ्तगू हुई थी। ये बैरिस्टर गौर साहब जो अब फ़िलहाल चेयरमैन है PTI के, ठीक है। मैं आप लोगों की गुफ्तगू बड़े गौर से भी सुनता हूँ, आता भी हूँ रोज़। सब भाई हैं PTI की, हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। गुफ्तगू सुन के अच्छा भी लगता है, क्योंकि हर बंदे की मुख्तलिफ राय होती है, हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, विच इज़ अ गुड थिंग। क्योंकि हर बंदे की राय आप जब सुनते हो, उन पॉइंट्स को गेट टुगेदर करते हो, तो हर बंदा कहता है कि यार हो सकता है उस बंदे की भी बात ठीक हो। अब कई बंदों ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम थोड़ी डाउन है, नहीं निकल रही। कई बंदे कह रहे हैं कि निकल जाएगी, इनकलाब आएगा। दोनों सूरतों में ये बातें ठीक है।
اتنا بھی فی الحال میں آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں جو پوائنٹ آف ویو آج اس کی میٹنگ جو ہماری ہوئی ہے، پتہ لگے اس میٹنگ میں. ابھی آپ کو پتہ یہ سوشل میڈیا ہے اتنا ڈسکلوز نہیں کر سکتا. ابھی جو ہمارے یہ پی ایف ٹی بھائی ہیں، ابھی میں نے ان سے رابطہ کرنا ہے، تو واٹس ایپ کا پھر میں دو چند بندوں کو کل شام تک اگر آپ بھائیوں نے کوئی اور انفارمیشن لینی ہوئی حسنین تو بھائی وہ میں ان باکس کر لیں گے، وہ بات چیزیں زیادہ آپ لائیو پہ نہ بولا کریں، آپ کنسنٹریٹ کریں جو آپ بات بتا رہے ہیں لائیو. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں وہ میں کرتا ہوں. باقی یہ ہے کہ جو اور سائڈ جو ان سائڈ خبر جو مجھے ملی ہے یہ ہے کہ تھوڑی اچھی گڈ نیوز ہے. گڈ نیوز ہے اور اتنی بھی ہے کہ ان کو ابھی اس ٹائم جو حکومت ہے نا اس کو اب ہو گیا انٹرنیشنل پریشر. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عمران خان کے بیٹوں نے کیس فائل کی ہے، 10 وکیل کی ہیں باہر اور 50 ایم پی اوز کی ہیں. کریکٹ؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ بھی خبر بالکل درست ہے. یہ جو بھی ہٹ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں، پیپر پھاڑو، جس کے بھی نومینیشن فائل ہوئے ہیں، ابھی 2-3 صنم جاوید کے گھر پہ بھی چھاپا پڑا ہے، اس کے باپ کو دھمکیاں دے کے آئے ہیں کہ تم نے نہیں فائل کرنا، واپس اپنا ڈیسیجن لو، سارا کچھ کرو. یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے. اور یہ جو انٹرنیشنل پریشر ان پہ پڑا ہوا ہے نا، اب ان کو یہ ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہ اگر انٹرنیشنل کورٹ میں چلا گیا، خدا نخواستہ چلا گیا، تو اللہ کی لاٹھی تو سب کو پتہ ہی ہے پھر. تو یہ نہ ہو کہ جتنا گندے ابھی ہو چکے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا پہ جب گندے ہوتے ہو نا پھر کہیں کے نہیں رہتے ہو. ابھی بھی کہیں کے نہیں رہے ہیں، لیکن ان کے اچھا پاس کوئی نہ حسنین بھائی آپ بات کو اپنے ادھر پوز کر لینا جسٹ فار 1 سیکنڈ. عابد بھائی اور عنایت اللہ دونوں، آپ دونوں کو یاد ہے ہم ایک بات کر رہے تھے ڈوسیئر کی، جس کو ہمیں کسی نے انکریج نہیں کیا مگر ہم پھر بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. عنایت اللہ یہ آئیڈیا آپ کا تھا، مجھے یاد ہے بالکل. کہ دیکھو وہاں پر ان کو پین وہاں ہوگا. جی بھائی حسنین بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی ان کو پین ادھر ہوگی انٹرنیشنل. جی عابد بھائی بات کریں آپ. جی آ رہی ہے میرا جی بھائی، جی بالکل آ رہی ہے. اچھا، یہ نام کون سے ہلکے سے ہیں؟ میں نے سنا نہیں. عابد بھائی جی یہ بھائی. میرے خیال سے انٹرنیشنل کورٹ میں وہ کہہ رہے ہیں اگر بات جائے گی تو کمپنی ڈر رہی ہے، ان کو وہاں زیادہ پین ہوتا ہے. کون سے ہلکے سے ہیں یہ؟ نہیں کورٹ آف جسٹس ICJ. جی انشاءاللہ. جی حسنین بھائی آپ میں جو کنٹینیو بات کریں. کر رہا ہوں، جی عابد بھائی. جی سوری، یہ کون سے ہلکے سے ہیں؟ ابھی پتہ کرتے ہیں. حسنین بھائی آپ کون سے حلقے سے ہیں؟ NA57 NA جو بھی 57 عابد بھائی. جو ہمارا پرانا حلقہ بھی تھا نا NA60 کا، اب انہوں نے NA57 کر دیا ہے، جو ابھی چینج ہوا یہ کون سا علاقہ لگتا ہے سر؟ کا تھا. ہے. پنڈی پنڈی. پنڈی کس جگہ پہ؟ امرپورہ محلہ. اچھا عابد بھائی پھر یہ کل حسنین بھائی کل ہم انسٹاگرام پہ انشاءاللہ کال کریں گے. اچھا بھائی، یہ جو بات کر رہے ہیں یہ شیخ خرم بھائی 1 رشید کا منٹ. حلقہ ہے نا؟ خرم بھائی 1 منٹ. جی اچھا شیخ رشید کا حلقہ ہے، لیکن شیخ رشید نے اس حلقے کو خیر بات فی الحال کہہ کے تو جو NA55 اور 56 کی سیٹ ہے ان کو سلیکٹ کی ہے، کیونکہ جس NA57 کا جو حلقہ ہے عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں دینا. اگر شیخ نے لڑنا بھی ہے، جس نے بھی لڑنا ہے، ہر حلقے سے صرف اونلی PTI کا ٹکٹ لے کے لڑنا ہے. کیونکہ زبردست. شیخ رشید کی تو اپنی پارٹی ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہی ہوگا. اگر فیض الحسن جہان تھا، وہ جو حرامی دلہ تھا جس نے خان کے خلاف چھوٹی سیٹ پہ تو وہی لڑتا تھا نا، اب تو وہ بھی نہیں رہا. تو جب بڑی سیٹ کا یہ خرم جو ہے نا، یہ خرم یہ اسی ہلکے سے ہے. جی میں سے ہلکے سے ہوں. جی اسی حلقے سے ہے. لیکن ان سائڈ کی رپورٹ یہ آئی ہے کہ جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور خان نے بشک پریس کانفرنس ہے، انٹرویو ہے، جس کسی بھی جگہ پہ ہے، خان نے بول دیا نہیں ملنا ٹکٹ. اچھا یہ آپ کے چاچو کا نام کیا ہے؟ کہاں سے ہیں؟ کون ہے یہ؟ سوری. کیسر مدار خان. اچھا یہ وہ تو نہیں جو UK سے گئے ہیں؟ یہ وہ ہیں؟ یہ ان کو UK سے گئے وہ بھی بڑا ٹائم ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں شاید ان کو. ٹھیک ہے. یس. تے بات یہ ہے سوری حسنین، میں انٹرپٹ کرنے لگا ہوں آپ کو. کہ یہ اسی حلقے سے میرا خیال ہے وہ پوٹری بھی لڑا تھا الیکشن نا. وہ فیض الحسن چوہان.
نہیں نہیں، پوڈری وہ کیا نام ہے اس کا؟ انیف حنیف. حنیف عباسی. ہاں جی جی حنیف جی عباسی. جی یہ جی جی یہ جو ہے نا اوکے بندہ جو ہے یہ میرا دوست ہے. ایفیڈرین کا اسمگلر. یہ جی جو جی کیسے جو میں دیکھ رہا ہوں شکل جو دیکھ رہا ہوں، اگر امر پورے سے ہے نا، یہ میرا دوست ہے، جی میں جی جانتا ہوں جی اس کو. جی اچھا، تو اسنین اسی حلقے سے وہ بھی میرا خیال ہے غالباً لڑا تھا. جی جی وہ بھی اسی حلقے سے لڑا تھا، اور جو ابھی خان نے جو اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو بھی حلقہ ہے جون سا بھی ہے، جون سا بھی ٹکٹ ہے، اگر لڑنا ہے تو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ لڑنا ہے بھائی، کوئی آزاد نہیں ہے اور کوئی میں آپ کو اپنا ایک سیٹ گڈ نیوز دے دوں، یہ بہت اچھا بندہ ہے، یہ میرا پرسنل دوست رہا ہوا ہے جی اور میں اس کو جانتا ہوں، اور یہ بہت اپ ٹو رائٹ بندہ ہے، اور یہ انشاءاللہ اچھا ایڈیشن ہوگا پاکستان کی پی ٹی آئی میں انشاءاللہ. آپ کی بات تو خرم بھائی اچھی ہے، جو نیچے بندہ بات کر رہا ہے نا یہ اس کا رشتہ دار ہے، تو رشتہ دار تو اچھی بات کرے گا، اس کو کنٹینیو کرنے دو پلیز. اسٹاپ انٹرپٹنگ ہم، پلیز اس کو بات کرنے دو یار پلیز. کوئی نہیں، مسئلہ نہیں ہے، سب جی اپنے جی، پوائنٹس اینڈ ایوری تھنگ دو تو کوئی نہیں بات وہ نہیں بعد ہے، میں اچھی کریں گے نا، بات پھر ہے. آپ بھول جاتے ہیں. آپ کنٹینیو کریں پلیز، کنٹینیو کریں. اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ جہاں شیخ رشید کی بات آپ سب نے سنا ہی ہوگا، جو اس کا انٹرویو اور کانفرنس ہے، جیسے بھی اس نے کی ہے بھائی، اس نے کانفرنس دی ہے، آگے باتیں بھی کی ہیں، اور ابھی پچھلے ہفتے بھی میں نے کدھر اس کی پریس کانفرنس سنی، اس نے کہا ہے کہ میں نے خان کو بار بار منع کیا تھا آرمی کے خلاف نہ بیان دے. ٹھیک ہے، وہ سارا چیزیں لنک اپ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے برسٹر گوہر ہو گیا، شیر افضل ہو گیا، خان کو ہر چیز کی بنک مل جاتی ہے، کون سے بیان دے رہا ہے. اس بیان پہ بیسس پہ خان نے بولا ہے کہ جون سا بندہ کانفرنس یا انٹرویو دے گا اس کو ٹکٹ نہیں دینا، خواہ وہ شیخ رشید ہے. اور شیخ رشید کو خاص کہا ہے کہ تیری تو ویسے بھی اپنی پارٹی ہے، تو اگر لڑنا ہے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لگو، جس پہ شیخ رشید نے خاص منع کر دی ہے. اور اپنا حلقہ 55 اور 56 سے اب اس نے اعلان کیا کہ میں لڑوں گا، 57 سے میں نہیں لڑتا. ٹھیک ہے، اور ابھی وہ بہت چپ نظروں میں ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ادھر سے سائڈ مارنے کے چکروں میں ہے. اب بات یہ، ہماری ایک میٹنگ تھی اسلام آباد میں 11 تاریخ کو دسمبر، جو بھی گئی ہے، ادھر میٹنگ تھی کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں سب کو نکالنے کے لیے، ریلی کے لیے، پروٹیسٹ کے لیے، خان کے لیے، جس طرح کنونشن ہو رہے ہیں، شیر افضل کنونشن کا رہا تھا کے پی کے میں. ٹھیک ہے، لوگوں کو نکالو، اپنی آواز اٹھاؤ رائٹ کے لیے، فور دا رائٹ. ٹھیک ہے، جو ابھی اس ٹائم پاکستانی عوام سوئی ہیں، جن میں کئی بندوں نے شیخ رشید سمیت اور اس کے بھتیجے سمیت نے منع کر دیا تھا کہ ہماری لائف از ان ڈینجر. ٹھیک ہے، اگر آپ کی لائف ان ڈینجر ہے تو آپ ٹکٹیں بھی دے رہے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں ہم ایم این اے ایم پی اے کی سیٹ لڑیں گے. اگر آپ ابھی خان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر جب ٹکٹ لیں گے، پھر الیکشن لڑیں گے، پھر آپ کہو کہ ہم خان کے ساتھ ہیں، پھر بھی غلط بات ہے. جن میں ان جو لوگوں کے پاس آئی ڈی سیٹیں ہیں، ٹکٹیں ہیں تھی پہلے کی، انہوں نے منع کر دیا تھا، جس میں یہ ابھی ساری بی ایف ٹی بھائی، جی لالا. میں آپ کو ویڈیو بھیجوں گا، ویلاگ آج سے تقریباً 6 سال پہلے والا. اس انشاءاللہ. شخص پر یہ جو ہے نا، یہ فوج بوٹ پالش کرنے والا شیخ رشید، جی میں نے جی یہی کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ شیخ رشید جیسا فراڈی آدمی بھی آپ پارٹی میں اس کو ٹکٹ دے رہے ہیں. ویری گڈ. ٹھیک انشاءاللہ. ہے، یہ عنایت لالا. میں آپ اچھا کو حسن. ثبوت کے ساتھ دوں گا. میں نے جس کے خلاف بھی کیا ہے، جس انشاءاللہ کے خلاف، خدا کی قسم سب نے پارٹی چھوڑ دی ہے. انشاءاللہ. حسین بھائی آپ کے پاس انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے؟ حسنین بھائی میرے پاس انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، اگر آپ نے واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کرنا ہے میں آپ کو نمبر دے بھائی سکتا ہوں. جان، میں جو ہوں نا، میں واٹس ایپ میرا نہیں ہے. وہ ہم میں پی ٹی آئی کے بندے، آپ نے ہمیں 2 نمبر سمجھا ہوا کیا نہیں ہوا ہے. بھائی جان، میرے دیکھو آپ کے جو گور صاحب حسنین حسنین، میں کلیئر کرتا چلوں، میں کلیئر کر دوں اپنے بھائی جی کو. جی 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 یہ جو بی ایف ٹی بھائی ہیں یہ بڑے سادہ مزاج بندے ہیں، ان کو ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ بھی میں نے بنا کر دیا. یہ بڑے سیدھے سے اچھا بندے ہیں، اس کا نمبر میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میرے پاس بھی نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. تو ان کو آپ ٹک ایسا ٹاک کریں کا حسنین اکاؤنٹ بھی بھائی، میں نے آپ بنایا ہے. صحیح بات ہے. آپ انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولیں حسنین. کل ٹھیک ہے، کل آپ نے آنا ہے، ٹھیک میں ہے عابد بھائی ہوں گے اور عنایت لالا، تو میں آپ کو انسٹا پہ کیا کہتے ہیں گروپ کال میں لے لوں گا. ٹھیک ہو گیا؟ بالکل بالکل. ٹھیک ہے، مگر مسئلہ ابھی نہیں آپ ہے. نے میں اس کل کو اچھا بتانا چاہتا ہوں حسنین، عمران بھائی اگر کہ شیخ رشید کی 6,000 ٹوٹل ووٹ ہے پنڈی میں، جو یہ تو پی ٹی آئی کے ووٹوں سے گیا. پھر یہ جب لڑ رہا تھا پی ٹی آئی سے، پیپل پارٹی سے مل کے لڑ رہا تھا کہ جی اے بھٹو، یہ وہ شخص ہے Yeah.
ابھی آتے ہیں اس کی طرف، لالا اس کی طرف آتے ہیں، پہلے حسنین کو بات ختم کرنے ہیں. تو حسنین بھائی آپ کا صرف ایک کام ہے، کل آپ نے نا میں آپ کو ان باکس کر دوں گا آئی ڈی میری، مگر کل آپ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ کھولنا ہے. اور لالا کون سا ٹائم ٹھیک ہے، دوپہر کے ٹائم یو کے کا؟ یہ سے 2 گھنٹے ہے 4 اور گھنٹے لالا نہیں، لالا اس ٹائم تو یہ تو 2 بجے، روز تو 2 بجے بات نہیں ہو سکتی نا. نہیں آپ نہیں 8 نہیں بجے میں شام رات کے کو ٹائم بھی 8 فری ہوتا ہوں، بجے میں آپ کی 8 بروڈ بجے رات کو روز دیکھتا ہوتا ہوں، آپ بیٹھے ماشاء ہوتے اللہ. ہو نہیں نہیں ساتھ. مجھے بھی پتا ہے، مگر کہ کوئی باتیں ہوتی ہیں نا تو ایک دو باتیں میں نے بھی کرنی ہے، تو اب اسی براڈ پہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی روک دیا تھا. آپ سمجھ گئے نا حسین، آپ سمارٹ بندے ہو. زبردست، بالکل ان کا نہیں نمبر ٹھیک کسی ہے، کے پاس نہیں ہے، لیکن آپ ایک میں ناراض نہ ہو. ایک اور چیز آپ کو واضح کر دوں، ٹھیک ہے، جی ادھر سارے بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اگر ہم ادھر سارے سمجھتے ہیں نا کہ عمران خان کی 90% ووٹ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان میں، جو میں بھی ابھی ایگری کرتا ہوں ہے، آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ جی ادھر ادھر ہماری حکومت بنے گی، ٹھیک ہے، ادھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر خان جیل میں اس ٹائم، خان تو جیل میں ہے، جو اس نے ہمارے لیے کرنا تھا، شعور پیدا کرنا تھا، سب کو دکھانا تھا کہ جی یہ دس از دا رائٹ پاتھ، ادھر چلنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، غلام نہیں بننا، ٹھیک ہے. اور ملکوں میں آپ دیکھ رہے ہو یہ لوگ ہمارے بندے جا رہے ہیں جی فلانے ملک میں، جی امریکہ جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے. کیوں ہم غلام ہیں کس بندے سے؟ ہم پوچھیں، ہم خود اپنے ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. آن دا ڈے آف ووٹ، ٹھیک ہے، ابھی ان کی بڑی کوشش ہے، ٹھیک ہے، کہ عمران خان نہ لڑے الیکشن، لیکن دیٹس ناٹ پاسبل، کیونکہ پی ٹی آئی سب سے بڑی جماعت ہے اس ٹائم، اس کے بغیر ووٹر کا ٹرن آؤٹ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر یہ ہوتا بھی ہے، انٹرنیشنل پریشر اس ٹائم بہت زیادہ ہے، 95% ان کو انٹرنیشنل پریشر ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہو سکتا ہے یہ پھنس بھی سکتے ہیں، کمپنی ڈب ڈال رہی ہے. نمبر 3، جو فیبروری 8 کی ووٹنگ پروسیس ہے نا، ٹھیک ہے، عوام کو خود اپنی ووٹ کی حفاظت کرنی ہوگی. اگر ہم 90% ووٹ لیں گے نا ہر حلقے میں، ہر پولنگ اسٹیشن پہ 200-300-400 بندہ تگڑا بھی کھڑا ہونا، تو یہ ان کا کوئی مائی کا لال ادھر دھاندلی نہیں کر سکتا، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ اصل پلاننگ ابھی یہ چل رہی ہے، اور ان کو کمپنی کو پتہ ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے. اب یہ چھاپے مارو، کوڑی لڑکیوں کو مارو، وی اے پی کپڑے بھائی، پھاڑو. آپ کی توسط سے ایک سوال کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. دیکھیے، الیکشن تو تب لڑا جائے گا جب نامینیشن پیپر ایکسیپٹ ہوں گے اور نامینیشن پیپر جمع کرنے کی اجازت ہوگی، جو کل پرسوں سے ہو رہا ہے ہمارے پنجاب میں. تو میں نے ابھی ان کے سامنے گن کر بتایا کتنے حلقوں میں لوگوں کو ہٹایا گیا، نامینیشن پیپر ان سے لے لیے گئے. تو یہ کیا، یہ دیکھیں الیکشن چھوڑ دے، الیکشن لالا 1 منٹ، لالا ان کو ہم یہ جو ہے نا حلقے کے بارے میں کل ان سے انشاءاللہ لیں گے. اب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں، پھر وہ بھول جائیں گے، تو کل انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کانفرنس کال میں. جی آپ کنٹینیو کریں اچھا، حسین بھائی. میں بھائی میرا آپ ایک کو سوال اتنا ہے. بتاتا ہوں. جی آپ بھی کر لیں جی سوال جی بھائی جان، وہ بندہ بھول ہی جائے گا جی جو اس جی سے بولنا ہے. جی آپ بتائیں. حافظ بھائی آپ بھی بولے، خالد بھائی آپ بھی جی کچھ بول لیں، سر. آپ رہ گئے. میں یہ جی بولتا ہوں جی آپ سوال اپنے پاس رکھیں، جس وقت وہ بات ختم کر لیں تو اس وقت اگر سوال کر لیں تو بڑا زبردست ہو جائے گا. وہ میں چودھری بھائی کو بھی جگا دیں. چودھری بھائی آپ بھی جاگ رہے ہیں، آپ بھی کوئی سوال پوچھتے ہیں، آپ کا مائک میوٹ ہے. چودھری مدثر. نہیں مذاق کرو، آپ سب بھائیوں سے مذاق کرو. لیٹس نہیں حسنین نہیں، بھائی کو سب پلیز ختم سوال کرنے کریں. دیں. نہیں نہیں، میں اگر کدھر غلط کیوں یا کچھ غلط بول رہا آپ لوگ مجھے بیچ میں ٹوکیں، او مجھے اچھا حسنین لگے بھائی گا. سوال تو ہم تب کریں گے نا جب آپ ختم تو کریں نا. ہفتے تو بیچ میں ہم آپ کو روک دیتے ہیں. پلیز آپ کنٹینیو کریں. اچھا اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا ایک چیز ہے حسنین بھائی، آپ نے مائنڈ نہیں کرنے، جتنے بھائی بہن بیٹھے نا یہ ڈائی ہارڈ خان کے سپورٹر ہیں اور یہ سارے پیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں سرکار، میں کہتا ہوں کہ جو خان کا سپورٹر ہے اس کی ہر بات سر آنکھوں پہ بھائی، جو خان کا سپورٹر ہے بھائی اور ہمیں اس سے بھی پیار ہے. اور یہاں اور پر ایک بولو. دوسرے بھائی ہیں جن کی ابھی آئی ڈی میرے خیال سے وہ ڈارک ہوئی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اس کا نام ہے اوسی. وہ ہم سب سے ٹھیک ہے، زیادہ محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب چلو آپ ماشاء کنٹینیو اللہ کریں. ماشاء اور میری اچھا کل آپ بی ایف ٹی کی وجہ سے میری کل ایک آئی ڈی بلاک ہو گئی ہے. اللہ. چلو میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا کی اور وہ وجہ سے نہیں، میرے اور حمدان کی وجہ سے بلاک ہوئی ہے.
اچھا یہ دیکھو خالد محمود بھائی، ایک براڈ ہاں سے میں ویسے ہی گزرا تھا اور وہاں کوئی ایکسپلین کر رہا تھا PTI overseas.com اور سارے اس کو پڑے ہوئے تھے بیچارے کو. پھر میں جلدی انٹر ہوا، ساروں طرف سے اس پہ اٹیک ہو رہے تھے اور میں نے کہا خدا کے بندو میرا بندہ ہے، چھوڑو اس کو. تو آپ لوگ دیکھو آپ خان کے ریئل سپورٹر ہو. BFT کچھ نہیں ہے، OC کچھ نہیں ہے، سارا کام آپ لوگ کرتے ہو. تو اللہ میاں آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر دے گا. PFT وعلیکم بھائی، السلام. PFT بھائی سوری ٹو انٹرپٹ اگین، جی جی میں خود ہی بے اصولی کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں. میں اچھا بھلا اس بروڈ کے اوپر آرام سے بیٹھا ہوا تھا بالکل کلیئر. پہلے مانی آیا، مانی نے مجھے میسج لکھا کہ خالد بھائی آپ آ جاؤ اپنا بادشاہ بھائی کی بروڈ کے اوپر. میں نے کہا چلو میں آتا ہوں. میں ادھر پھر پھنس گیا. پھر یہ خان آیا نا، مسٹر خان، اس نے آ کر مجھے چٹکی لگائی نا کہ آ جاؤ آ جاؤ. پھر تھوڑی دیر گزری تو پھر فرشتہ آئی کہ آپ ادھر آؤ. تو میں اچھا بھلا آرام سے ادھر بیٹھا ہوا. پھر میں ادھر سے گیا، پھر میں نے موبائل اپنا نکالا، دوسرا موبائل نکالا اور جا کر ایکسپلین کرنا شروع کیا. جو ہی ایکسپلین کیا تو اللہ کے فضل سے بس 5 منٹ کے بعد 2-4 عاصم منیر کو نکالی تو اس کے بعد بالکل دڑام سے نیچے گر گیا. پھر میری آئی ڈی نہیں چلی. خالد بھائی آپ کی آئی ڈی ضرور بند ہوئی ہے، لیکن اس براڈ کے ذریعے سے جو ہمارا میسیج کیا ہے نا، وہ بڑا پازیٹیو میسیج کیا ہے. بڑا زبردست میسج گیا ہے جی. خالد بھائی آپ نے نوٹ نہیں کیا؟ آپ کی آئی ڈی ضرور بین ہوئی ہے، لیکن PTI overseas.com واٹ از PTI overseas.com یہ لوگوں کو وہاں پہ سمجھ آ گئی ہے. انشاءاللہ بالکل 31 آئی ڈی صرف شہید ہوئی ہے اور خالد کچھ بھی بھائی نہیں ہوا. آپ لوگوں نے نوٹ زخمی نہیں ہوئی ہے، کیا آ جائے گی. میری 2 آئیڈیاں یہاں کیوں نہیں آتی ہے؟ BFT TV کیوں آتی ہے؟ میری 2 آئیڈیوں کے ساتھ بھی حرکتیں ہوئی ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا نہیں ہوں، آپ لوگوں کو میں ڈسہارٹ نہیں کرتا، میرے پہ بھی بڑے پریشر آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. یہی آئے گی اور کوئی نہیں آئے گی. تو چلیں انشاءاللہ بھائی کو بات کرنے دیتے ہیں. انشاءاللہ 31 کو ہمارا کوشش ہے، یہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا گوھر صاحب، شاید یہ بھی 31 کو آپ کے ساتھ 2-3 منٹ کے لیے بات کریں انشاءاللہ. تو کوشش ہماری یہ ہے. حسنین بھائی آپ کنٹینیو کریں پلیز. جی جی. اچھا، بھائی نے اوپر سوال کیا تھا کہ لوگ اٹھایا جا رہا ہے اور پیپر نومینیشن پھاڑے جا رہے ہیں. اس بات کا مجھے علم ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے جا کے صرف آج بات کی ہے، یہ میٹنگ کی خبر بھی پہنچ گئی ہے کمپنی کو کہ NA57 حلقے کے اندر یہ امیدوار ہے فلانا ڈمکانا ہے، ٹھیک ہے. آلریڈی ہمیں بھی میسیج اور فون کال دھمکیاں، ادھر میں بھی آن ایئر آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. جس کو دیکھو، جب آپ خان صاحب کے لیے اس وقت میں سٹینڈ اگر لوگ نا، کوئی بندہ بھی، خواہ میں ہوں یا آپ لوگ ہو، ٹھیک ہے، یہ سوچنا پڑے گا کہ جو بندہ ہمارے لیے اس ٹائم جیل میں بیٹھا ہے نا، کتنے دن ہو گئے ہیں، 137 کے 140، ٹھیک ہے، ہمارے لیے اسٹرگل کر رہا ہے. تھوڑا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ یار اگر ہم اس ٹکٹ کے لیے جائیں گے، ہمیں بھی تھوڑی مصیبت جھیلنی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ اس کے اندر بھی واک ان دا پاتھ، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر چلو گے تو پارک میں بولو گے یہ لو جی کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا. تھوڑا سا جو ٹف ٹائم ہے آپ کو ملے گا، لیکن کیا کہتے ہیں اس کو، صبر کا پھل بھی تھوڑے ٹائم بعد مل ہی جاتا ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں اگر خان جیسا بندہ ہمارے لیے قربانی دے رہا ہے، 140 ڈیز ہو گئے اس کو جیل میں، تو ہم نہیں دے سکتے. اتنے سال ہو گیا پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، آپ نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم میں اس طرح ہوگا. اور کیوں ہو رہا ہے آپ اس کو یہ بھی نوٹ کرو. خان جیل میں ہے نا، اور پھر بھی خان نے ان کو کتنا ڈرا کے رکھا ہے کمپنی کو. اب بھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں تو کدھر جائیں. ہم ایک جگہ دائیں جاتے ہیں تو خان پھر چھکا مارتا ہے، ہم بھائی جان دوسری ایک طرف منٹ، جاتے ہیں خان وہ کو پھر تو آپ چھکا رہنے دیں، مارتا خان ہے. تو ہمارا مرشد ہے. یہ خالد محمود سے ڈرتی ہے کمپنی، خالد محمود کی آئی ڈی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں. جی بھائی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ جو نامنیشن کا چکر ہے نا، آپ ٹینشن نہ لیں. یہ ان کی بس یہ حرکت اس لیے استعمال کیجیے کہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے PTI کی ٹکٹیں نہیں جمع ہوں گی، نہیں پوری ہوں گی، لیکن یہ پوری ہو جائیں گی. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ پوری ہو جانی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ایک ان کے پاس آپشن رہتا ہے کہ الیکشن کو جان کے ڈیلے کریں، ٹھیک ہے، نہ بھیجیں اپنے بندے، الیکشن کرو، ٹھیک ہے. یہ دس از ون پوائنٹ وہ کر سکتے ہیں اس ٹائم، جو کر رہے ہیں، جو نظر آ رہا ہے کرنے کی پوری بدترین کوشش ہے. کیونکہ دیکھو عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دینی، ان کو یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے. عوام کے دل میں خان بسا ہوا ہے اس ٹائم، عوام نے ووٹ ان کو قطعاً نہیں دینا، ٹھیک ہے. نمبر 2 بات یہ آتی ہے کہ بھائیوں، جب خان کی بات آتی ہے نا، ٹھیک ہے،
ہر بندہ اپنا یہی کہتا ہے کہ خان ہمارے لیے لاڑ ہے. آج جو بلوچستانیوں کے ساتھ ہوا ہے کیا وہ ٹھیک ہوا ہے سلوک؟ یس کہ نو؟ وہ بھجن آپ ہم سے سوال نہ کریں، آپ ہمیں بتائیں، ہمیں پتہ ہے بہت غلط ہوا ہے، مگر ہم آپ کا ٹائم ضائع نہیں کریں گے، غلط ہوا ہے. بہت غلط ہوا ہے۔ جی جی غلط ہوا اچھا ہے ٹھیک ہے. میرے اور خیال میں اب یہ اب جو ہے میں ایک میرے پاس جو خبر ہے راول پنڈی سے سارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں جی جی یہ اور دس میں از یہ ادھر میں 100% بھی آنے کنفرم لگا ہوں ہوں، ادھر میں آنے لگا ہوں، ادھر سے راول سر پنڈی سے 60 ایوری بندے اٹھائے جا رہے ہیں اور ابھی 20 گھنٹے رہتے ہیں 20 سے اپنا بات سے اچھا عابد بھائی ایک منٹ، عابد بھائی ویٹ کریں، سر خال- ڈی ایف ٹی بھائی میری اوکے رپورٹ اوکے پڑی اوکے اوکے ہوئی ہے عابد بھائی میرے آپ پاس بات کریں، آپ مائک کے پیپر قریب آ ہے جائیں، عابد بھائی آپ کی آواز میرے سلو آ پاس رہی ہے، مائک کے پیپر ہے قریب آ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اچھا میرے پاس پیپر پڑا ہوا ہے میں نے آج شیئر کیے اور وارنٹ نکلے ہوئے ہیں مجھے ایک دفعہ یہ جو آپ کے انکل ہیں سر ان کا کیا نام ہے کیسر مقدار خان. کیسر یس برو. انہوں نے نہیں کرایا ابھی یہ میں نے ابھی آپ کو یہی کہا ہے نا، آج ہو گئی ان کی میٹنگ، یہ شام کی تصویر ہے ٹھیک ہے میرے بھائی. ابھی ہمارے پاس 2 days ہیں، 23 کو فائنل ہونے ہیں. ابھی آپ نے مجھے کہا ہے نا سر 60 پیپل میری اٹھائیں گے. 22 کو میری میری ہونا ہے بات میرے بھائی بھائی، سن لیں فائنل سر 22 کو ہے، ٹھیک ہے 23 نہیں ہے 22 کو فائنل ہے. 23 کو جسٹ 22 باقی اچھا میری فائنل ٹائم ہے نا، بات سر 22 کی رات کو ہے نا. بھائی میری بات سنو، اگر ابھی آپ نے مجھے نہیں ہے کہا نا ہے نا بھائی 60 میری پیپل. بات سن لو نا میرے پاس جو ہے نا میرے پاس عابد بھائی کی پلیز گو ہیڈ۔ ٹھیک ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں نا تو اس میں ٹھیک ہے اس میں 12 بندے ہیں ایم پی ایس پی پی سے بھی ہیں اور دوسرے اگر ان کا نام نہیں آ رہا تو آپ نام نہ لیں ٹھیک ہے نہیں میں نے یہ نہیں کلیئر کہا ہو کہ وہ اٹھائے گئے ہیں. عابد ڈی بھائی ایف ٹی بھائی، میں ڈی بھی ایف یہی ٹی بھائی، کہنے ڈی لگا ایف تھا ٹی. میں ابھی یہی بات کہنے لگا سنیں تھا میری حسنین بات بھائی سن لیں میری بات سن اگر کوئی عابد بھائی ہڈن ایک بندہ منٹ آپ ہے بات سن لیں، بات کو سن لیں پہلے آپ. سر میں آپ میری بات سنیں میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں میرے پاس شیئر کی ہے جا کے خالد محمود آپ دیکھیے وہاں پہ میں نے ٹھیک ہے تو عابد بھائی مجھے ان باکس کر دیں، ان باکس کر دینا یا انسٹا پہ۔ حسنین باکس بھائی حسنین بھائی اب میرے سے ہوگی نہیں میں نے اپنے اس گروپ میں شیئر کی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا۔ اگر عابد یہ بھائی آپ نام نہیں لے رہے حسنین تو بھائی بھائی میں آپ کو چھوٹی سی اپنے اگر یہ آپ کے انکل ہیں یا جو بھی ہیں آپ کے تو نام نہ لیں آپ ٹھیک ہے نا میں آپ کو نہیں کہ عابد میں بھائی نہیں میرے عابد بھائی، بھائی عابد بھائی آپ میری بات سنیں گے تو اس کے بعد آپ نے آگے جو بولنا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ اٹھائے گئے ہیں، آپ رونگ سن رہے ہیں. بی نہیں ایف ٹی نہیں بھائی وہ ایک ذرا منٹ ان میں کی بتاتا ہوں کلیئر. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا بندہ نہیں نہیں اٹھایا گیا حسنین بھائی تو اس کا نام نہ لے، وہ کہہ رہے ہیں اس کا نام نہ لے شاید یہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ آپ سمجھ گئے حسین بھائی؟ حسنین بھائی میں بھی یہی جی کہنا جی چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہڈن کینڈیڈیٹ ہے تو اس کا نام نہ لیا جائے، اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پکچر بھی آپ ریموو کریں. چلو ہو گیا جی۔ عابد بھائی آپ کچھ لگا رہے ہیں؟ اوکے ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں کچھ لگا نہیں رہا میں اس بھائی کو سمجھا رہا ہوں یہ اگر تو اچھا تمہاری بات ہو گئی ہے 2 دن جی جی ویسے کیونکہ 48 گھنٹے کے اندر ابھی اٹھا لیے گئے ہیں اور کچھ بعد میں اٹھائے جائیں گے عابد بھائی کوئی ٹھیک ہے نا پلان جو ہے نا کمپنی کا 10 20 50 ایسے بھی لوگ ہیں جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے ہیں آپ ہی کی صفوں میں، ان کے کاغذات جو ہے نا وہ ان کو روکا نہیں جائے گا. ایسے ہی ہے عنایت والا، دیکھیں یہ اوسی بھائی
یہ عنایت لالا جو ہے نا پنڈی اوسی بھائی میں بلکہ عنایت لالا کو بی پتہ ایف ہے ٹی اس پہ بات میں کا. ایک بات کروں، ایک جی بات بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے پاس اتھینٹک رپورٹ ہے، میں 100% میرے پاس وہ جو میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے شیئر کی ہوئی ہے، وہ جا کے پڑھ بھی لیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اسے پہلے تو میں نے غلطی کی کہ اسے روکنا چاہیے. ہو گیا 2 دن عابد پہلے بھائی اگر جو بات ہوئی تھی. عابد بھائی جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کو پاس میں نہ جائیں ورنہ پھر لوگ کچھ ریورس ڈونٹ کر کے وری عابد آگے بھائی، کی بات کریں. نیکسٹ. عابد بھائی یہ نو آگے کی وریز. بات یہ ہے، ٹھیک ہے تو پھر چھپاؤ اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا حسنین بھائی میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں عابد بھائی کے پاس، یہ اوبیسلی براڈ چلا رہے ہیں مگر ان کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے نا وہ نیکسٹ لیول کی ہوتی ہیں، تو اب زیادہ یہ بھی اپنے اس لیے کم یہ بولتے ہیں، مگر یہ بھی عنایت تعالیٰ کی طرح نا ساری انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہیں. نہیں تو نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، یہاں میں پر یہ آپ 3 کو ہیوی کہہ رہا ویٹ ہوں. بیٹھے ہیں حسین بھائی، 3 ہیوی ویٹ، یہ ایک ہمارے اوسی بھائی ہیں، عابد بھائی ہیں اور عنایت اللہ، تو یہ 3 جو ہے نا یہ ہیوی ویٹ ہے. تو یہ کوئی بات کرتے نا اس کی اس میں وزن بھی ہوتا ہے اور بی ایف ٹی ہمیشہ ان تینوں کو بیک اپ بھی کرتا ہے، تو یہ یاد رکھا کریں. ٹھیک ہو گیا، اب آپ کنٹینیو کریں. جی حسین بھائی بیک جی آپ کے پاس مائک آتا ہے، میں بسم آپ کو اللہ. یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات میرے علم میں ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے بھی پتا ہے یہ بات علم میں ہے، اور یہی ہے کہ اب اس ٹف ٹائم میں اگر ہم نے خان کا ساتھ دینا ہے تو کچھ ٹائم جو ٹف ٹائم ہو وہ سب کو گزارنا پڑے گا، جو خان ایکچولی ڈیزرو کرتا ہے. جو میری پوائنٹ آف ویو ہے، جو میری نظر ہے، ایکچولی خان ہمارا ساتھ ڈیزرو کرتا ہے اس ٹائم میں. جس طرح چند لوگوں نے چھوڑ دی، ہو سکتا ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن خان کی بھی مجبوریاں ہیں، سمجھ رہے ہو. باقی میں یہی کہوں گا کہ جو 8 تاریخ کی ووٹنگ ہے، اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے لائے، ٹھیک ہے. اور آپ سب کی بھی فیملیز ہیں تو سب کو کہیں گے ووٹ ڈالیں خان کو. آپ اگر ہو سکتا ہے کوئی بھی بندے انگلینڈ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جائیں ووٹ دیں، اپنی ووٹ کی حفاظت کریں، بندے آپ اس اکٹھے وقت کریں. کہاں سے ہیں سر؟ آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں سر؟ میں یو کے سے اس ٹائم بول رہا ہوں سر. کون سی یو کے سٹی میں کہاں آپ؟ سے ہیں سر؟ لوٹن. کہاں سے؟ لوٹن. اچھا لوٹن سے، ٹھیک ہو گیا. ایزی جیٹ کا جی آپ جی، کا، ایزی جیٹ کی کمپنی سے بول رہے ہیں آپ، زبردست. وہ لوٹن سے میں بول رہا ہوں. میرے پاس پی ٹی آئی کا کارڈ بھی ہے ممبر کا ادھر کا، وہ اچھا مسئلہ پھر نہیں ایک ہے. منٹ نا فہیم، ایک منٹ آپ ذرا حسین بھائی، پی ٹی آئی جی جی، overseas.com کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں؟ یس. اچھا اس کو ذرا پروموٹ کریں نا میرا بھائی، یہ آپ کو ڈیفینیٹلی ان باکس آنا ہے آپ کے لیے. میں نے لوٹن میں نا جتنے بھی پاکستانی حلال شاپیں ہیں نا اس کو جا کے نا $5 تو وہاں سے آپ کلیکٹ کریں. آپ ٹینشن ہی نہ لیں، آپ مجھے یہ کریں تو آپ کو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کتنے آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا ٹینشن نا، نہ لیں، مجھے آپ کو بس میں 2 3 ٹارگیٹ دے بندے. رہا ہوں حسین بھائی، 100 to 1000 پاؤنڈ آپ کا ٹارگیٹ ہے انشاءاللہ 31 تک. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ 5 اللہ 5 کرے پاؤنڈ گا. بھی آپ لیں گے نا. آپ مجھے ان باکس کرنا، پہلے آپ نے انسٹاگرام اکاؤنٹ بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے اور ٹھیک کل ہے. یہاں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، میرا 25 لوگ پتہ ہیں. ہے مسئلہ کیا ہے، میرے پاس انسٹاگرام ہے تھا میں نے لیکن ڈیلیٹ کر دیا تھا، لیکن بھائی میرے جان نیا پاس بنائے نا آپ. فیس اور بک ٹویٹر ٹک ٹاک واٹس ایپ اور سب سوشل میڈیا میرے پاس ہے. حسنین ٹھیک بھائی، ہے. حسنین بھائی آپ نے جی جی، انسٹاگرام اکاؤنٹ بنانے، جب یہ کوئی انسٹاگرام اکاؤنٹ بناتا ہے نا تو بی ایف ٹی کو $1000 ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے. میرے فائدے کے لیے بات کریں نا، مجھے $1000 یا $1,000,000 ملتا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا کتنے ملتے ہیں، بہت سارے پیسے ملتے ہیں. تو آپ اکاؤنٹ کھولیں گے انسٹا کا انشاءاللہ کل، اور آپ صبح ہم آپ سے بات کریں گے. عنایت لالا بھی یہاں یو کے میں ہوتے ہیں اور عابد بھائی تو خیر کہیں ہوتے ہیں، تو ہم تینوں آپ سے بات کریں گے انسٹا پہ. ٹھیک ہو گیا. عابد بھائی ٹھیک گلگت بلتستان میں، اور میں دوسرا بی ایف ٹی بھائی. اچھا خالد محمود بھائی، آپ کو 3 بجے بھی ماشاءاللہ آپ فلی اویک ہوتی ہیں اچھا ماشاءاللہ. بی ایف ٹی بھائی اس طرح ہے کہ حسنین بھائی آپ انسٹاگرام بنائیں، انسٹا اکاؤنٹ بنائیں، اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے جو ہی خان صاحب پرائم منسٹر کا حلف اٹھائیں گے سب سے پہلے میں ٹک ٹاک کا اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کروں گا اور آپ انسٹا کا کر دینا. یہ میرا ٹھیک آپ سے وعدہ ہے. ٹھیک. اچھا خالد محمود کو بھی عابد ہم نے بھائی آپ کا مجھے لگتا ہے آپ کو نیند نہیں آتی ہے نا 8 خالد میں فروری تک. خالد محمود سنیں کا بھی ہم نے مسٹر خان انسٹاگرام سن لیں، اکاؤنٹ
خالد مسٹر محمود کا بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ کھلا ہے اور عنایت لالا کا بھی انسٹاگرام اکاؤنٹ بنا دیا ہے. مسٹر خان سن لیں، جی جی ہماری آنکھ لگ گئی ہے خان سے نا، آنکھ لگی ہے خان سے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کہاں لگتی ہے، آنکھ لگ جائے تو پھر آنکھ کہاں لگتی ہے، فہیم بھائی عشق ویلکم. والوں پہ تو نیند حرام ہوتی ہے. ہائے ہائے کیا ہائے بات ہائے ہے، ہائے ہائے. کیا اچھا بات کی ہے آپ نے. کیا بات. اچھا خالد محمود بھائی، ایک دن ہم بات کر رہے تھے اور ہم نے کہا بھائی یہاں بات ختم کرتے انسٹا پہ شروع ہو جاتی ہیں، یہاں سے براڈ بن کے انسٹا پہ ہم نے اپنی براڈ کھول دی. بالکل بالکل. اچھا حسنین بھائی ویلکم. فہیم حسنین بھائی آپ اپنی کنٹینیو کریں، سوری ہم نے آپ کو بیچ میں روک دیا تھا، آپ بات کنٹینیو کریں. مسئلہ ہی کوئی نہیں بھائی، میں بس یہ کیا تھا کہ 8 فیبروری کو ٹھیک ہے سب نے نکلنا ہے. اچھا 8 کو تو ہم نے نکلنا ہے، وہ تو بعد کی بات ہے. جیسے عنایت لالا کہہ رہے تھے وہ فارم بھرنے ہی آپ کو نہیں دے رہے، تو اس کی کیا اسٹریٹجی ہے نومینیشن اس کی فارم؟ نومینیشن فارم کا یہی اسٹریٹجی ہے کہ وہ آپ کو روکیں گے، کئی دفعہ روکیں گے، ٹھیک ہے. بھر کے آپ اگر دے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا آگے چل جاتا ہے. مسئلہ آپ پتہ کیا ہے، جب فارم فل ہو کنفرمیشن ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے، اس کے بعد سارا کام ڈالر ہے ٹھیک ہے. ڈال کے لوگوں کو کہنا کہ جی آپ پیچھے ہٹ جاؤ، کو کہ ہم نہیں لڑتے، مار کے پیٹ کے اٹھا کے جس طرح ریسٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ادھر جا کے مسئلہ بنتا ہے. اب آپ دیکھیں کئی کینڈیڈیٹس ہیں خان کے، جس طرح صنم جاوید ہو گئی ہے نمبر 1، جس طرح باپ کو دھمکیاں ملتی ہیں لیکن باپ نے کہا ہے کہ میں پیچھے نہیں ہٹتا. صنم جاوید ان جیل رہ کے الیکشن لڑے گی ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے پاس یہ بھی اپرچونٹی اس ٹائم موجود ہے. اگر آپ کے نومینیشن پیپرز جمع ہو رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ کے نام آگے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو اٹھا رہے ہیں نا آ کے ٹھیک ہے. اب یہی اس کا اوسط ہے، اگر آپ کو اٹھا رہے ہیں تو اس کا ایک حل یہ ہے واحد طریقہ کہ آپ کو ہو سکتا ہے جیل میں یہ جو تھوڑی پی ہے یا تھوڑا مشکل ٹائم ہے خان کے لیے کاٹنا پڑے گا. نہیں تو یہی ہے اگر جس طرح عابد بھائی نے کہا ہے کہ ہائڈ کریں، ڈسپیئر ہو جائیں سین سے ٹھیک ہے. ایک نہ ایک دن تو آپ اگر وہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے وہ بہت اس ٹائم اب میں نام یا لینگویج اس طرح کی یوز نہیں کرنا چاہتا، آپ کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے. لیکن جو وہ کہہ رہے ہیں نا وہ ہمارے ملک میں ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اس طرح کے نکلیں گے، لیکن ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں نصیب کی بات ہے. نصیب کی بات ہوتی ہے، نصیب میں کیا لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے نصیب میں اگر یہ لکھا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں. چلیں عنایت لالا آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ عنایت لالا آپ ان کی ساری کنورسیشن سن لی ہے، آپ کو کیا لگا عنایت لالا؟ ابھی ابھی بھائی میں تو یہ کہوں گا کہ خدا کرے کہ نامینیشن پیپر سب کے جمع ہو، لیکن بات اس طرح ہے نہیں ٹھیک ہے. پنجاب میں وہ زیادہ سے زیادہ 20-22 حلقوں پر پی ٹی آئی کو چھوڑیں گے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے. اسی طرح کے پی کے میں وہ نہیں کر سکے، یعنی جو کچھ کرنا انہوں نے چاہا، لوگ گئے نامینیشن کے لیے بمع اسلحہ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ہاں تو وہ تو شاید ادھر وہ چیز نہ ہو سکے، لیکن پنجاب میں کرتے ہیں، زور سارا پنجاب پر ہے. اچھا عنایت لالا ایک منٹ، آپ کو کوئی ہے کہ وہ کے پی کے میں سب لوگوں نے جمع کرا دیے کہ نہیں؟ نہیں کیونکہ وہاں نہیں سنا نہیں تھا سب نے نہیں، آج بھی ہو رہا ہے، کل ہمارے آدمی نے جمع کرایا. کہ سنا کہتے خٹک وہ کوئی کہیں نہ کہیں خٹک جو ہے وہ کہتے ہیں تھوڑی مستیاں کر رہا ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ میں نے آپ کو وہ بات کی ہے نا تھوڑی دیر پہلے اسد کیسر کی، اس جی کو جی. کل رات کو رہا کیا گیا. وہ کیوں رہا کیا تو گیا؟ وہ تو میں تاکہ نے الیکشن سنا ہے کہ کنٹیسٹ کرے ٹھیک ہے. سوری بھائی، وہ تو میں نے سنا ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کا جج بن گیا. یہ کیا رولا سامنے آ رہا ہے؟ کون سا جج بن گیا؟ پشاور ہائی کورٹ کا میں نے کچھ نیوز آگے سامنے آئی تھی، میں نے صحیح دیکھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون جج بنا پشاور ہائی کورٹ کا. آپ نہیں کو نہیں جج کوئی وج کوئی نہیں بنا، انفارمیشن وہ ہے؟ بہت اچھا بندہ ہے، اس نے کعبہ میں مدینہ میں جا کے اچھی. عنایت لالا آپ بتا دیں اس کے بارے میں. اچھا اچھا ہاں اچھا. ہاں وہ تو اتنا زبردست آدمی ہے، اس نے تو کل بیان دیا ہے، یا میں انصاف دوں گا یا کرسی چھوڑوں گا ٹھیک ہے. یہ تو وہ ابھی سے نہیں کر رہا، مہینہ ہو گیا اس کمپنی والوں کو اس نے بالکل میں وہ نے اس کی رکھا. ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے. ہاں جی جی آپ بات کریں عنایت لالا. اچھا غلام محمد نام ہے اس کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اسد کیسر کی بات کی ہے تو اس کو کل رہائی ملی پرسوں رات کو. کیوں ملی؟ اس لیے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. آپ سمجھ گئے نا،
جو طریقہ کار ہے کمپنی کا، یعنی جس کے ساتھ کمپرومائز ہو چکا ہے وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن وہ کتنے ہوں گے؟ KPK میں تو 2-4 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، لیکن اصل مسئلہ ادھر پنسا ہوا ہے بلوچستان کا، کہ وہ تو سب کے سب خان کے ساتھ ہو گئے بھائی، ایک عجیب عجیب چیزیں ابھی آ رہی ہیں۔ اب پنجاب کے لوگوں کو اٹھنا ہے۔ دیکھیں پنجاب میں یہ الیکشن کرانے کہ آپ کو PTI والوں کو، ٹھیک ہے، یہ لکھ کے لے رہے میرے سے زیادہ 20-25 حلقوں کی اجازت ہو سکے گی، وہ بھی کمپرومائز ہوں گے۔ یہ